نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں انبیاء علیہم السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور پہلے انسان سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے اللہ نے ہر دور میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور پہلا انسان اس کے لیے کون نبی ہوتا، کون رسول ہوتا، کون ہدایت دینے والا ہوتا، اس کا حل اللہ نے یہ نکالا کہ پہلے انسان کو نبی بنا کر بھیج دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پہلے انسان سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر چلتے چلتے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو آخری نبی اور آخری رسول جو بنا کر بھیجا، وہ ایک دم ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ گزشتہ انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں باقاعدہ اپنی امتوں کو بتایا، اور تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو اس وقت کے صحابہ، ان تک کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود تھا، اور یہ ایک ایک بات جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے لیے دلائل قرآن مجید سے عرض کرتا چلوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بتایا۔ سورہ فتح کی آخری آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، صرف اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گی، واضح بات معلوم ہو جائے گی۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ پہلے پورا نام آیا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، آیت کے بالکل شروع میں۔ پھر آیا والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے ماننے والے ہوں گے، اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت زیادہ سخت ہوں گے، رحماء بینہم، لیکن آپس میں رحم دل ہوں گے۔ یہ والی نشانی بھی گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے یہ کافروں کے لیے تو بہت سخت ہوں گے، آپس میں بڑے رحم دل ہوں گے۔ اس آیت کا آج سوچئے گا کہیں الٹ تو نہیں ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں ان کی ساری یاریاں دوستیاں کفار کے ساتھ اور آپس میں مسلمان لڑ مر رہے ہیں، کہیں الٹ تو نہیں ہو گیا؟ یہ شان تو نہیں بیان ہوئی تھی تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی؟ ان کی تو یہ شان بیان ہوئی تھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے بہت سخت، آپس میں رحم دل۔
اور پھر ان کی شان یہ بیان ہوئی تورات اور انجیل میں کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ماننے والوں کی یہ نشانی تورات اور انجیل میں بتائی، رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رکوع اور سجدے میں پڑے رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے پابندی سے، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے نشانات ہوں گے۔ اور آیت کا آخری حصہ، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ ہیں جن کی مثال تورات میں، جن کی مثال انجیل میں۔ میں نے عرض کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تورات اور انجیل میں موجود تھا، قرآن مجید میں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا، نام مبارک تک بتا دیا تھا۔ قرآن مجید کی آیت سورہ صف کی آیت نمبر 6 پڑھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک بتا دیا تھا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس آیت کے مطابق 3 پیغام دیے اس آیت میں، اور عجیب بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان تینوں باتوں کو نہیں مانا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ان لوگوں نے رسول کے بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا، رسول اللہ کے بجائے ابن اللہ بنا دی۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں بتائی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، وقالت یہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہ یہ مسیح ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا۔ تو پہلی بات بھی نہیں مانی عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی قوم نے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ نمبر 2، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، یہ جو میرے سامنے تمہارے سامنے تورات کتاب ہے نا، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، تورات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تصدیق کرتا ہوں۔ عیسائیوں نے تورات کو بھی نہیں مانا، تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ، تورات اور زبور کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، انجیل کو، بائبل کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، نہیں مانا ہوں۔ 2 باتیں نہیں مانی۔ تیسری بات، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں، مبشرًا، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یاتی، جو آئیں گے، من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے ذہنوں میں بات موجود کہ احمد نام کس نے رکھا، سیرت طیبہ کا ہر مطالعہ کرنے والا اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ان کے دادا نے رکھا تھا، لیکن احمد نام کیسے رکھا گیا؟ جب آپ احادیث اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ فرماتے ہیں
تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال چند مہینے پہلے ہو گیا تھا، جناب عبداللہ کا، اور ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب آمنہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے خواب میں کہا گیا کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام احمد رکھنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی، قرآن مجید میں موجود، اور یہ سارے عیسائی علماء کو یہ باتیں معلوم تھی کہ وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، اور من بعدی کو بھی سمجھیے گا، میرے بعد۔ اور واقعی پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں کوئی نہیں آیا۔ یہ جو ہمارے ہاں آج کل کیلنڈر چل رہا ہے 2024، ظاہر ہے عیسوی کیلنڈر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ شروع ہوا۔ اس عیسوی کیلنڈر کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے سن 571 عیسوی، یہ جو 2024 ہے اس کے مطابق 571 عیسوی کو پیدا ہوئے، اور اپریل کا مہینہ تھا، وہ یہ ربیع الاول تھا، وہ اپریل تھا۔ 571 سال۔ اب بڑی ایک دلچسپ بات، ایک بہت بڑے مورخ، سیرت کی کتاب لکھی بہت بڑی، اور وہ تقابل ادیان کے بھی بہت ماہر تھے، تمام ادیان کے، قاضی سید سلمان منصور پوری، انہوں نے کتاب لکھی 3 جلدوں میں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کمال کی کتاب۔ وہ عوام کے لیے نہیں ہے، عوام بہت پوچھتے ہیں کہ ہم سیرت طیبہ کے اگر کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں جس میں خالص سیرت ہو بس اور مستند ہو، تو بہت سی کتابیں موجود، مستند کئی کتابیں، لیکن اس میں آسان ترین عوام کے لیے جو کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کا نام ہی یہی ہے، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لکھنے والے ہیں مولانا محمد ادریس کاندھلوی، جو جامعہ شفیہ کے سابق شیخ التفسیر والحدیث، مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مطالعہ کرنا ہو سیرت کی کتاب کا، پہلے اس کا مطالعہ کر لیجئے، پھر اور کسی کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ ایک پیراگراف اس کا بغیر حوالے کے نہیں ہے، ایک پیراگراف، کوئی بات اس میں بغیر حوالے کے نہیں، ہر بات کا حوالہ، اس لیے بہت مستند کتاب، اس پر بڑی ریسرچ ہو چکی ہے اس کتاب کے اوپر، سیرت المصطفیٰ پر بڑے ایم فل کے مقالے لکھے گئے ہیں۔ لیکن یہ جو کتاب بتا رہا ہوں قاضی سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رحمۃ للعالمین، اس میں مختلف مذاہب کا تقابلی مطالعہ کر کے سیرت بیان کی گئی، اس لیے عوام کے لیے نہیں، خواص کے لیے، بڑی کمال کی کتاب سیرت۔ انہوں نے اس میں لکھا، ایک دعویٰ کیا، چیلنج ہے، آج تک موجود ہے۔ انہوں نے کہا بہت عجیب بات ہے کہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ میرے بعد رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو احمد نام باہر آ چکا تھا، لوگوں کو پتا تھا۔ قاضی سید سلمان منصور پوری لکھتے، بہت بڑا مورخ، لکھتے 570 سال گزر گئے، کسی شخص نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا، تاریخ میں نہیں ملتی، کیا عجیب بات نہیں، اور ابھی بھی نہیں نظر آ رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں تاریخ میں کہیں بھی کسی بھی تاریخ میں احمد نام نہیں مل رہا، اور رکھا گیا تو پہلی مرتبہ حضرت آمنہ کے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ میں نے عرض کیا نام تک بتا چکے تھے، نام تک معلوم تھا گزشتہ انبیاء،
اور ان کی امتوں کو۔ چنانچہ یہ راہب، بڑے بڑے پادری، ان سب کو معلومات تھی۔ اور پھر یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں، آپ کے والد کے بارے میں، آپ یتیم پیدا ہوں گے، آپ کے والد صاحب چند مہینے پہلے انتقال کر جائیں گے، آپ یتیم پیدا ہوں گے، یہ تک باتیں گزشتہ امتوں کے ماننے والوں کو معلوم تھی۔ ان پادریوں کو، ان راہبوں کو یہاں تک معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی نشانیاں، جسمانی نشانیاں، یہ تک انہیں معلوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سرزمین میں آئیں گے، یہ بات بھی ان کو معلوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیا کھائیں گے، کیا نہیں کھائیں گے، یہ گزشتہ امتوں کے ماننے والوں کو معلوم تھی، انبیاء بتا چکے تھے۔ اس شان کے ساتھ بھیجا اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ابھی میں نے جملے عرض کیے ہیں، یہ سب باتیں بھی معلوم تھی، اس کو تاریخ کے دلائل کے ساتھ سنیے گا۔ آپ سب حضرات کو معلوم، بچپن میں سیرت طیبہ پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر میں جا رہے تھے۔ عمر ہوگی اس وقت 7، 8، 9 سال، بچپن۔ آپ کو ایک واقعہ نام لوں گا تو ایک دم بہت سے حضرات کے ذہنوں میں واقعہ آ جائے گا، اور وہ بحیرہ راہب کا واقعہ۔ پہلے 5ویں 6ٹھی کلاس میں سارے یہ واقعے ہوتے تھے۔ تو وہ بحیرہ راہب جو تھا، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں تجارت کے سفر میں جا رہے تھے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، تو راستے میں یہ بحیرہ راہب ملا تھا، پادری۔ ایک اس کا کھجوروں کا باغ تھا، تو جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو اس نے کھجوروں کے باغ سے نکل کر قافلے کا استقبال کیا ہے۔ یہ سب سیرت کی کتابوں میں، اور یہ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا کتاب کا، اس میں بھی یہ سارا واقعہ بعینی موجود ہے، حوالوں کے ساتھ موجود ہے، بہت مستند۔ تو بحیرہ راہب اپنے کھجوروں کے باغ سے باہر نکلا اس قافلے کا استقبال کرنے کے لیے۔ اس نے بعد میں وجہ بتائی کہ وہ کیوں نکلا اس قافلے کے استقبال کے لیے۔ اس نے کہا میں اپنے کھجوروں کے باغ میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ دور سے قافلہ آ رہا ہے، اور دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا وقت ہے، اس جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزر رہا ہے اس قافلے کے اوپر ایک چھوٹا سا بادل سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا اس میں کوئی خاص بات ہے قافلے میں۔ چنانچہ وہ قافلے والوں کے سامنے آئے، ملاقات ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں 7، 8، 9 سال، اس بحیرہ راہب نے، آپ حضرات نے پڑھا وہاں واقعے میں، اس بحیرہ راہب نے پوچھا ابو طالب سے، چچا سے، یہ کون ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ظاہر ہے پرورش وہ کر رہے تھے اس وقت، میرا بیٹا ہے۔ وہاں بحیرہ راہب کے الفاظ پڑھیے گا۔ بحیرہ راہب نے کہا انہیں تو یتیم ہونا چاہیے تھا، اس بچے کو تو یتیم ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو وہ راہب پادری، اس نے کوئی علامات وہ دیکھا نا، بادل وغیرہ، یہ وہ سایہ، کچھ اہمیت معلوم ہوئی، کہنے کہ اس کو تو یتیم ہونا چاہیے تھا اس بچے کو۔ پھر اسی بحیرہ راہب کے واقعے میں لکھا ہے کہ وہ بحیرہ راہب بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں وہ گھوم کر پیچھے آیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن مبارک کھلوائے، ابو طالب سے کہہ کے کرتے کے بٹن کھلوائے، اور دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے مہر نبوت تھی، سرمئی رنگ کا ابھرا ہوا گوشت، اس کو چوما ہے بحیرہ راہب۔ یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ میں نے کہا نا جسم اثر کی نشانیاں تک، اور یہ جو مہر نبوت ہے سرمئی رنگ کا، ایک چھوٹے سے کبوتری کے انڈے جتنا ابھرا ہوا گوشت دونوں کندھوں کے درمیان موجود تھا،
اور یہ صحاح ستہ حدیث کی تمام کتابوں میں یہ مستند روایات موجود ہیں کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی، اور یہ نشانی گزشتہ آسمانی کتابوں والوں کو معلوم تھی۔ اس پر اس بحیرہ راہب نے کہا تھا کہ ابو طالب کو، چچا کو، کہ ان کو شام نہ لے کر جائیں، یہودی فوراً پہچان جائیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ اس وقت کہا اس نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ تک گزشتہ امتوں کو معلوم تھا، یہ تک موجود تھی۔ میں نے بتایا نا، نام مبارک موجود تھا صحابہ کے بارے میں، ابھی میں نے آیت پڑھ کے بتایا صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی کیا کیفیت ہوگی، یہ تک تورات اور انجیل میں موجود تھا۔ اور پھر کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، کس سرزمین میں آئیں گے، اور یہ تک موجود تھا کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، یہ تک موجود تھا، وہ صدقہ زکوٰۃ نہیں کھائیں گے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحل الصدقۃ لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدقہ زکوٰۃ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم میں اس کی وجہ بھی موجود ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائیے کہ کیوں نہیں حلال آل محمد کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقات اور زکوٰۃ۔ فرمایا انما ہی من اوساخ اموال الناس، یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے، اس کے نکالنے کی وجہ سے لوگوں کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، یہ فارس کے رہنے والے، فارس ایران کا پرانا نام، وہاں اس وقت مذہب تھا زرتشت مذہب تھا، مجوسی تھا، آتش پرست، یہ بھی کہتے میں مجوسی تھا، حضرت سلمان فارسی کہتے میں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اس وقت عیسائی مذہب تھا، میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول اس وقت کے جو تھے عیسیٰ علیہ السلام ان پر ایمان لایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بہت پہلے کی بات ہے۔ وہاں سے وہ چلتے ہیں، اپنے ایران سے، فارس سے نکلتے ہیں، عراق آتے ہیں، عراق میں موصل کے علاقے میں رہتے ایک پادری کے پاس، بڑا علم حاصل کیا انہوں نے بائبل کا، انجیل کا۔ پھر وہ پادری کا انتقال ہونے لگا موصل کے، تو انہوں نے کہا میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ اب ایک اور علاقہ نصیبین کا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہاں کے پادری کے پاس حضرت سلمان فارسی خود بتاتے ہیں کہ میں وہاں رہا، پھر وہ بھی بوڑھا ہو گیا، مرنے لگا، تو میں نے کہا میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ عموریہ کا ایک پادری ہے شام کے اندر، وہاں چلے جائیں، فلسطین کے علاقے میں، تو وہاں چلے جائیں، وہاں اس کے پاس، وہ بڑا عالم ہے اس وقت انجیل کا۔ چلے گئے، حضرت سلمان فارسی کہتے عموریہ کا پادری بھی جب بوڑھا ہو گیا، مرنے لگا، اب سوچیے گا حضرت سلمان فارسی کی عمر کتنی ہو گئی ہوگی، ابھی آخر میں ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں عموریہ کے پادری کے پاس میں رہا، جب وہ بھی بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب ہوا، میں نے اس کو کہا میں اب کہاں جاؤں؟ تو عموریہ کے پادری نے کہا، وہ فلسطین کے علاقے شام میں، کہ اب کہیں نہ جانا، اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا، اور میں تمہیں 3 نشانیاں بتاتا ہوں۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا اپنے ایمان لانے کا پورا واقعہ۔ کہتے میں اس نے کہا 3 نشانیاں بتاتا ہوں کہ وہ آخری نبی، اب غور کیجئے گا، آخری نبی یعنی ختم نبوت کا عقیدہ عیسائیوں کو بھی معلوم تھا، آخری نبی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، یہ عیسائیوں کو بھی معلوم تھا، اس وقت معلوم تھا، تشریف آوری سے پہلے بھی معلوم تھا۔ تو وہ کہنے لگا آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا، اب کہیں نہ جانا۔ اور یہ عیسائی اتنا اچھی طرح پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہودی بھی۔ سورہ بقرہ کی وہ آیت پڑھے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے کتنا پہچانتے تھے۔
یعرفونہ کما یعرفون ابناء، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اچھی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ بندہ کہتا نہیں میرا بیٹا ہے، اس طرح پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بخاری شریف کے اندر جو ہرقل والا واقعہ ہے نا، ہرقل یہ روم کا بادشاہ تھا، بڑی تفصیل سے بخاری شریف میں روایت، جس کو میں بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ تو یہ روم کا بادشاہ، اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، اور وہ پورا خط، اوریجنل خط بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا تھا ہرقل کو۔ جب وہ بھیجا تو اس وقت وہاں ابو سفیان قریشی سردار اور ان کے ساتھی موجود تھے روم کے علاقوں میں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی بندہ ہے ایسا جو اس علاقے کا ہو؟ چنانچہ وہ قریشی جو جماعت گئی ہوئی تھی ان سے پوچھ لیا، اور تجارتی قافلہ تھا، تجارت کے لیے گئے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں میں ان کا رشتہ دار ہوں، کیونکہ ابو سفیان کے اوپر نسب نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا تھا، تیسرے چوتھے دادا کے اندر، یعنی کہ میں ہوں۔ اس ہرقل نے مختصر کرنے لگا، اس ہرقل نے ابو سفیان سے بخاری شریف کے اندر موجود 10 سوال پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ خط ان کی طرف سے آیا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور ابو سفیان اس وقت تک مشرک تھے، اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ سن 5-6 ہجری کا واقعہ۔ ابو سفیان اسلام لائے فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری۔ اس وقت مسلمان نہیں، اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ 10 سوال کیے، اور وہ ہرقل جو تھا وہ عیسائی بادشاہ تھا روم کا، اور کمال کا ماہر تھا، عالم تھا۔ اس کے الفاظ پڑھیے بخاری شریف کے اندر۔ 10 سوالوں کا جواب ملنے کے بعد اس نے پتہ کا ہرقل نے کہا، بخاری شریف کی حدیث، کاش کہ میں ان سے ملاقات کے وقت زندہ رہتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا، کاش میں زندہ رہتا ان سے ملاقات کے وقت تک۔ اور اس نے اپنے بھرے دربار میں اعلان کیا، دیکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی معلومات بخاری شریف کے اندر، کہ ان عیسائیوں کو معلوم تھی کہ اس ہرقل نے بھرے دربار میں اپنے درباریوں کے سامنے کہا، جس زمین پر آج تم بیٹھے ہوئے ہو یہاں ان کے قدم پہنچیں گے، وہ یہاں پر بھی بادشاہت کریں گے۔ الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم غلبت الروم۔ یہ قرآن مجید کی آیات تو بہت بعد میں نازل ہوئی نا، الف لام میم غلبت الروم۔ ہرقل نے تو وہاں اس وقت اپنے درباریوں کو کہہ دیا تھا کہ جہاں میری آج بادشاہت ہے وہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت بھی روم تک پہنچے گی۔ میں نے کہا کیا کیا باتیں نہیں معلوم تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس شان کے ساتھ بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح مکے میں آتے ہیں، کہتے ہیں مکے سے پھر میں مدینے میں آتا ہوں۔ مدینے میں ایک باغ کے اندر کام کر رہا تھا، کہتے میں مدینے میں کھجوروں کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں اتار رہا تھا، نیچے آواز آئی کہ قبا کے علاقے میں ایک شخص آئے ہیں، وہ کہتے میں اللہ کا آخری نبی۔ کسی طرح بڑی مشکل سے آئے ہیں یہ اپنے یہودی آقا سے چھٹی لے کر، اور تھال میں کھجوریں لی، تو کہتے میں کھجوریں لے کر قبا کے علاقے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دن پہلے پہنچے تھے ہجرت کر کے، تو میں نے کھجوریں پیش کی ہیں اور پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کیسی ہیں؟ میں نے کہا یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اب باتوں کو سمجھیے گا، وہ اموریت پادری کی، یہ آپ کے لیے صدقہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادفعها فإنا لا نأكل الصدقہ۔ یہ جو ترمذی کے الفاظ، جامع ترمذی کے حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، یہ دور ہٹا دو، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ سلمان فارسی کہتے میں پھر آ گیا واپس اور سوچنے لگا کہ کھجوروں والی پتھریلی زمین تو یہی ہے جہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، کھجوروں والی پتھریلی زمین تو یہی ہے مدینہ۔ اور جا کر صدقے کی کھجوریں کھلائی، نہیں قبول کی۔ اگلے دن کہتے پھر میں کھجوریں لے گیا اور جا کر کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پوچھا یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ سلمان فارسی نے کہا یہ ہدیہ ہے۔ اب دیکھیے گا وہ پادری کی بات ہے، یہ ہدیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دسترخوان بچھاؤ سب کھائیں گے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے وہ دسترخوان جب بچھ گیا لوگ کھجوریں کھانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، میں گھوم کر پھر پیچھے آیا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے. آپ نے کرتے مبارک کے بٹن کھولے اور کرتے کو ذرا پیچھے کیا اور مجھے مہر نبوت دکھائی. میں نے چوما اور اسلام قبول کر لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس شان کے ساتھ بھیجا. اور آپ کو ایک عجیب بات عرض کروں، قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے گا. یہ جو آج شروع میں سورہ فتح کی آخری آیت پڑھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان ہوئی، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اس پوری آیت کو ذرا اچھی طرح دیکھیے گا بیٹھ کر. یہ پورے قرآن مجید کی اکلوتی آیت ہے. ویسے اور بڑی بڑی لمبی آیتیں ہیں، لیکن یہ قرآن مجید کی ایک منفرد آیت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی. اور یہ ایک آیت ہے پورے قرآن مجید میں جس میں الف سے لے کے یہ تک سارے حروف تہجی موجود ہیں. یہ ایک آیت ہے بس، محمد رسول اللہ والذین معہ سے لے کر آخر تک یہ ایک آیت ہے جس میں الف سے لے کر یہ تک سارے حروف موجود ہیں. یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے الف سے لے کر یہ تک سارے حروف لگا دیے، اس لیے کہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.